میں یہ سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میرا جو قائد تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھیں. ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھا. اس کے سارے مخالف عزت کرتے تھے، خوددار تھا، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں. اور ہم پاکستانیوں، آپ یہ سنا ہے ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی غلامی کر کے. میں پھر سے آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں امریکہ سے دوستی کر رہا تھا، لیکن میں غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میرے تعلقات ٹھیک تھے کیونکہ وہ واپس عزت دیتا تھا. جب میں واشنگٹن گیا، اپنی پاکستانی کمیونٹی امریکن سے پوچھے کہ جس طرح کا اس نے پروٹوکول مجھے دیا، کتنے اور پاکستانی پرائم منسٹرز کو دیا پہلے، کیونکہ وہ عزت کرتے ہیں ان کی جو اپنی عزت کرواتے ہیں. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کے مفادات کے اوپر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. میں آج واضح کر دوں کہ میں اس قوم کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. میں اپنی قوم کو اکٹھا کروں گا. ہم بحیثیت قوم مل کے اپنے قرضے اتاریں گے. ہم بحیثیت قوم مل کے اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، مشکل وقت گزاریں گے. آزادی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی کی جد و جہد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ میری قوم تیار ہے قربانیوں کے لیے. مجھے پتا ہے. اب چوتھی غلامی، اب میرے پاکستانیوں یہ غور سے سنیں، یہ جو آخری غلامی جس کے لیے ہم نے حقیقی کی جنگ لڑنی ہے، حقیقی آزادی کی، یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے میں تباہی مچاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک تو ذہنی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا، اور دوسرا انہوں نے عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا. جانوروں کی بستیوں میں اور انسانوں کی بستیوں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کی بستیوں کے اندر جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، کمزور اپنی جان بچا کے پھرتا ہے. کمزور کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں، وہ چھپتا پھرتا ہے. اور طاقتور جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون. انسانی معاشرہ انصاف پہ بنتا ہے. انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں، جس کو ہم قانون کی حکمرانی کہتے ہیں. اس کے بغیر ایک معاشرے میں لوگ آزاد نہیں ہو سکتے. اب دیہاتوں میں نکل جائیں، بیچارہ کمزور آدمی وہ پھنسا ہوا ہے تھانے کچہری کی سیاست میں. اس کو ہر قسم کی، وہ ہر جگہ جا کے اس کو مشکل. طاقتور قانون توڑے، چوری کرے، ڈاکے مارے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کو انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، خلیفہ وقت ہوتے ہیں، کیونکہ قاضی ان کے بیٹی کی گواہی نہیں قبول کرتا.
आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा कि आम शहरी वक्फ के हुक्मरान से केस जीत सकता है, और वो भी एक अकलियत वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से लोग आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको, किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा, दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। ये बदतरीन गुलामी है।